دو دوستوں میں بڑی محبت تھی. ایک دوست نے دوسرے دوست سے کہا یار جو اپنی مسجد کا امام ہے نا اس کی بیوی سے میرے دل میں محبت پیدا ہو گئی ہے, آنکھیں چار ہو گئی ہیں. ایک کام کر, جب وہ امام نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں جایا کرے تو تو اس کے پاس چلے جایا کر اور دیر تک اس سے مسئلے مسائل پر ڈسکس کیا کر اور اس کو پھنسا کے رکھا کر تاکہ میں اس کے گھر جا کر کے جو کرنا چاہوں کر سکوں. ظالم دوست نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا, کہا دوستی کا حق ہے میں بالکل جاؤں گا. اللہ کے لیے تو مسجد میں کبھی نہ گیا, دوست کے لیے مسجد میں جاتا, نماز پڑھتا, مسجد کے امام کو روک لیتا, مسائل میں الجھائے رہتا. بیچارہ بھولا بالا سیدھا سادہ امام اسے جواب دیتا رہتا اخلاص کے ساتھ. کئی دن گزر گئے. ایک دن اس جوان کو احساس ہوا میں کتنا بدبخت ہوں کہ میں نے ایک دوست کی خاطر مسجد کے امام کو دھوکہ دیا. مجھے کام کرنا چاہیے کہ اپنی غلطی کا اقرار کر کے اپنی مسجد کے امام سے معافی مانگ لینا چاہیے کہ میں نے ان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچایا. وہ مسجد آیا, امام کے قدموں کو پکڑ کر کہنے لگا امام صاحب میں نمازی نہیں اور علم دوست انسان نہیں, میں ایک بدبخت انسان ہوں, میں نے اپنے دوست کی خاطر آپ کے اعتماد کو ٹھیس پہنچایا. امام نے اس کی طرف نظر بھر کے دیکھا, کیا مطلب, میں سمجھا نہیں آپ کی بات کو. تو اس نے کہا امام صاحب میرے دوست نے مجھ سے کہا تھا کہ انہیں تمہاری بیوی سے پیار ہو گیا ہے اور ناجائز تعلقات پیدا ہو گئے ہیں, تو جتنی دیر میں آپ کو مسجد میں روک کے رکھوں گا اتنی دیر تک وہ آپ کی بیوی سے جا کر بیٹھ کر باتیں کرے گا, ہنسی مذاق کرے گا, ملاقاتیں کرے گا. تو میں آ کر آپ کو پھنسائے رکھتا تھا تاکہ آپ دیر سے گھر جائے تاکہ وہ آپ کی بیوی کے ساتھ جو چاہے کر سکے. اتنی بڑی بات کو سن کر امام کو تو ہارٹ اٹیک ہو جانا چاہیے تھا, گر کے بے ہوش ہو جانا چاہیے تھا, اس کی آنکھوں میں خون اتر آنا چاہیے تھا, مگر امام صاحب ہنسنے لگے. امام کو ہنستا دیکھ کر اس کو حیرت ہوئی. اس نے کہا امام صاحب میں آپ کی بیوی کی آبرو ریزی کی داستان سنا رہا ہوں اور آپ ہنس رہے ہیں. امام صاحب نے بڑی سادگی سے کہا میرے بھائی میری کون سی بیوی سے تیرے دوست کے ناجائز تعلقات ہو گئے, میں تو ابھی کنوارا ہوں, میری تو شادی بھی نہیں ہوئی ہے, میرے گھر میں میری بوڑھی ماں اور میرے بوڑھے باپ کے سوا کوئی رہتا نہیں ہے, ابھی تو میرے لیے رشتہ دیکھا جا رہا ہے, میری کوئی بیوی نہیں ہے, تو میری کون سی بیوی کے ساتھ تیرے دوست کے تعلقات قائم ہوئے. جیسے امام نے یہ جواب دیا فوراً اس کے دماغ کی بتی جل گئی, پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی کہ جب امام کی شادی نہیں ہوئی تو میرا دوست جاتا کس کے گھر تھا. جب تحقیق کیا تو پتا چلا کہ یہ اب شیشے کے گھر میں بیٹھ کر کسی کے مٹی کے گھر پہ پتھر مار رہا تھا. اس کا شیشے کا گھر خود چکنا چور ہو گیا. معلوم کرنے پہ پتا چلا امام کی تو شادی ہی نہیں ہوئی, خود اس کا دوست اس کے گھر جا کر کے گل چھرے اڑاتا تھا. اب بتاؤ دوسرے کے گھر کا جلانے والا کیا اس کا خود کا گھر نہ جل گیا؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں یہ صورتحال ہے, اور اچھی طرح یاد رکھو مغربی قوتیں تمہیں اسی گندگی میں ڈبونا چاہتی ہے. میری قوم کے جوانوں سیدنا امام حسن مجتبی نے فرمایا تھا پاک دامن رہو, تمہاری بیویاں بھی پاک دامن رہے گی. امام حسن بصری نے فرمایا کہ زنا ایسا قرض ہے کہ ہر قرض لینے والا اپنی مرضی کے مطابق ادا کرتا ہے, لیکن زنا وہ قرض ہے ادھر تم کسی کی بیٹی کے ساتھ زنا کرو گے, اللہ نہ کرے تمہاری بیٹی کے ساتھ زنا کیا جا سکتا ہے, تم کسی کی ماں کے ساتھ زنا کرو گے تمہاری ماں کے ساتھ زنا کیا جا سکتا ہے, تم کسی کی بہن اور بیوی کے ساتھ زنا کرو گے تمہاری بہن اور بیوی کے ساتھ زنا کیا جا سکتا ہے. میری قوم کے جوانوں نگاہوں کو آوارگی سے بچاؤ, پاسائی اختیار کرو. سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی سے کسی نے پوچھا حضرت مجھے عبادت میں لذت نہیں ملتی, تو حضرت جنید بغدادی نے کہا تھا شاید تو نے کسی زانی کی آنکھوں میں جھانک لیا ہے, اسی کی نحوست ہے کہ اللہ نے تیری عبادتوں سے لذت چھین لی ہے. آپ مجھے بتائیں زانی کی آنکھوں میں کوئی جھانک لے تو عبادت کی لذت چھین لی جاتی ہے. میری قوم کے جوانوں جب کوئی خود زنا کرے اس کا انجام کیا ہوگا, اس کا انجام کیا ہوگا. لائک کریں, سبسکرائب کریں اور اس کے بعد بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچے.